اب سبھی حضرات 5 مرتبہ اما یجیب المصطفیٰ کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 اللهم اني اسالك بحق فاطمة وعبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وآل محمد. بارك تمام مومن مومنات مہربان علی محمد. مریض ان کو شفا عاجل و کامل، خصوصاً عباس صاحب اصغر صاحب کے والد اور اہلیہ سید حسن رضا، ان 2 مریضوں کو شفا عاجل و کامل ہے. اللہم بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات. فاتحہ. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والمنکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین علی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صلوات پڑھیں محمد. میری ان سے گزارش ہے جو بیچارے بعد میں ہیں ابھی کہ وہ آخر تک بیٹھے رہیں. باقی اگر جا سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ افطار کے بعد حوصلہ کس کو ہے اتنا سننے کا. اور ماشاءاللہ ایڈورٹیزمنٹ کے پروگرامز اس سینٹر میں بہت چلتے ہیں روزانہ. ایک صلوات اور پڑھیں محمد. شو ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے نا بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں اور پھر شو شروع ہو جاتا ہے. تو ویسے یہاں پھر بھی ایک افطار کا شو تھا، دوسرا تقریر کا، تو بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ تھا. پھر ایک صلوات پڑھیں محمد. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آج کی وہ تاریخ نہیں تھی کہ ہم کو مجبور کیا یہ کہنے پر. آپ سبھی حضرات جو ہیں وہ مستحضر ہیں کہ یہ تاریخ جو ہے وہ خاص تھی. تو یہ کوئی دن اور چوائس کیا کیجئے آپ، اور دوسروں کے ساتھ خیال رکھیے گا آئندہ. ہمارے ساتھ تو جو ظلم کرتے ہیں آپ کرتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے، لیکن دوسروں کے ساتھ خیال کیجئے گا. ایک صلوات اور پڑھیں. میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کر رہا تھا آپ کے سامنے، اور یہ ساری گفتگو
اس عنوان سے ہیں کہ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کرنا خاص کر صرف اسی کی عبادت کرنا اور کسی غیر کی عبادت نہیں کر سکتے. خود عبادت کے معنی کیا ہیں اور لفظ عبادت کہ جو آیا کہ ایاک نعبد، کہ خاص کر ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے لفظی معنی کیا ہے اور خود اس لفظی معنی میں کتنی رعایت ہے، کتنی گنجائش ہے اور چیزوں کے داخل ہونے میں اور چیزوں کے خارج ہونے میں. لفظ عبادت کی اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ مختلف معنی لغت میں لوگ لکھتے ہیں لیکن معنی وہ نہیں ہے. ہمیشہ لغت کی طرف، ڈکشنری کی طرف اگر مراجعہ کریں آپ تو ڈکشنری والوں کا کام معنی بتانا نہیں ہے. یہ ایک مارکۃ العرب بحث ہے ہمارے پاس کہ آیا ڈکشنری والوں کا کام لفظ کے معنی بیان کرنا ہے یا کچھ اور ہے، اور اس نتیجے تک یہ بحث خلاصے میں پہنچتی ہے. یہ لغت کی ایک بحث، ہم لوگ ہر علم کے پیچھے جب پڑھتے ہیں تو اس کے آخر تک جاتے ہیں، اوپر اوپر نہیں پڑھتے. تو یہ لغت کی ایک بحث ہے کہ لفظ کہ جب ڈکشنری جو بیان کرتا ہے لغت تو وہ اس کا کام ہے معنی بیان کرنا یا کچھ اور کام ہے. تو در حقیقت معنی نہیں بیان کرتا، موارد استعمال بیان کرتا ہے. کہ لفظ کا معنی نہیں بیان کرتا، لفظ کس معنی میں استعمال ہوا. تو اس طرح سے لفظ عبادت، آپ میں سے کوئی اگر ڈکشنری اٹھا کے دیکھے گا تو کہیں اطاعت کے معنی میں آ جائے گا، کہیں خضوع و خشوع کے معنی میں آ جائے گا، کہیں تذلل کے معنی میں. تو بتانا ہی چاہتا ہے کہ یہ لفظ عبادت یہ اتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن حقیقی معنی کیا ہیں وہ اس کا وظیفہ نہیں ہے. اگر وہ خود استنباط کر کے چیزوں کو نکال کے نتیجہ لے کے لکھ دے تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے رہنمائی کر دی لفظ کے معنی کی طرف بھی، لیکن یہ نکالنا اپنے کو ہے. در حقیقت لفظ عبادت کے بہت سے معنی اطاعت بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی آیا کہ ہم نے پڑھا بھی، تو استعمال بھی آپ کو سنایا. قرآن مجید خود بھی استعمال کیا، یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ اے بنی آدم تم شیطان کی پیروی نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو. لا تعبدوا، عبادت نہ کرو یعنی اطاعت نہ کرو. پہلے عبادت کون شیطان کی کرتا ہے؟ یعنی فرمان شیطان نہ سنو. اس کی پرستش تو کوئی نہیں کرتا، شیطان کو سجدہ تو نہیں کرتا کوئی. بس معلوم ہے عبادت کا مفہوم اور ہے، اطاعت کا مفہوم اور ہے، الگ الگ. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ تمام غلام، اب زمانہ غلاموں کا نہیں رہ گیا ہے، اب نوکروں کا رہ گیا ہے. تو نوکر غلامی کی طرح ہے، اس لیے کہ جب اجرت دیتا ہے کہ جو اتنی دیر تک وہ مالک ہے اس کا، اتنی دیر تک جس چیز کے لیے وہ اجرت دے رہا ہے وہ حاکم بھی ہے. وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ آپ یہ کام کریں اور پھر ٹھہریں یہاں سے یہ دوسرا کام کریں، اور اس کو حق ہے، آپ روک نہیں سکتے ہیں. آپ کے کنٹریکٹ میں بھی لکھا جاتا ہے، تقریباً آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو. آپ خود جو ہے لے آتے ہیں $100 دیا اس کو اور کہا چلو بھائی ہمارے امام بارگاہ میں کام کرو. تب جو چاہیں گے حق ہے آپ کا، اس کو روک بھی سکتے ہیں کہ یہ نہ کرو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کرو. اسی وجہ سے یہ بھی گوش گزار کرتا چلوں تاکہ سینٹر والوں کو زیادہ معلوم ہو جائے کہ عالم اجرت لے کے نہیں آتا ہے، کہ وہ اجرت لے کے آئے جس کا مطلب آپ حاکم ہو گئے.
یا آپ کہیے کہ آپ تقریر کریے اس وقت اور آپ کہیے نہیں نہ کیجئے نکل جائیے، تو اجرت لے کے نہیں آتا، اجرت لے ہی نہیں سکتا. اسی لیے نماز کی اجرت نہیں لی جا سکتی. آپ جو ہے حاکم ہو جائیں گے، جو اجرت دے گا کہ آپ نماز پڑھیے 4 رکعت جو آپ کے اوپر واجب ہے، آپ اس کی نماز پڑھیے اور میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. تو اجرت جو میں اگر دوں آپ کو نماز پڑھیں تو مجھے حق حاصل ہو گیا. میں کہہ دوں بھیا بیچ میں روک دوں، ٹھہر جاؤ، ابھی پھر تھوڑی دیر کے بعد پڑھنا. یہ میرا حق ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خرید لیا اتنی دیر کے لیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اطاعت میں آپ آ جائیں گے ہمارے امر کے، بولو کہ ہم خریدنے سے اطاعت میں لے لیے آپ. تو اطاعت کئی طریقے سے، یہ عبادت نہیں ہے. جتنے غلام ہیں جو کہ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے اور مولا، اور مثال اسی کی دی جاتی تھی، مولا اور غلام دونوں کے درمیان رابطہ اس کا ہے کہ وہ غلام کی ہر حرکات پر مالک ہے کہ تم یہ کام کرو گے وہ کام کرو گے، مگر جتنی حرکتیں اس کی، حرکت اردو والی حرکت نہیں، حرکت یعنی ہاتھ پر کا چلانا، یعنی جتنی اس کی حرکتیں، یعنی اس کی جتنی بھی قوت اس طرح کی ہے کہ جس پر وہ تسلط ہو سکتا ہے، کام کروا سکتا ہے، جائز، وہیں تک وہ اس کا مالک ہے. لیکن جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کا یہ مالک نہیں ہو سکتا. بولو کہ غلام ہے اس کا اور یہ مولا ہے. غلام ہوتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے، خریدتا تھا. چونکہ غلام خریدا ہے مولا ہو گیا، اور جو غلام خریدا ہوا ہے وہ غلام ہے. تو اب یہ غلام کی ہر حرکت کا مالک ہے. وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کرو، فلاں کام انجام دو، اور جاؤ فلاں چیز کر کے لاؤ، اور دیکھو یہ وقت جو ہے تمہارے کھانے کا ہے اور اس میں اتنا ہی ٹائم لگانا کھانے میں، اس سے زیادہ نہیں لگانا، اتنی دیر تک تم استراحت کر سکتے ہو، سو سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. یعنی ہر چیز میں دخالات دے سکتا ہے اور مالک ہے. اور وہ کسی چیز میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ بکا ہوا غلام ہے. غلام جو ہے وہ اطاعت سے انکار نہیں کر سکتا ہے، اور اس کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کس کو؟ مولا کو، کہ جو چیزیں اس غلام کی ہیں اور اختیاری ہیں اس کو وہ انجام دلا سکتا ہے، لیکن جو غیر اختیاری ہیں اس پر قدرت نہیں اس کو. تو خرید میں غلام کے وہ چیز نہیں آئی. وہ کیا ہے؟ مثلا غلام کا لمبا ہونا اور غلام کا چھوٹا قد ہونا، یہ غلام کے اختیار میں نہیں ہے. اب جو مولا نے خریدا ہے اور اس کی ملکیت میں یہ غلام ہے، تو یہ غلام کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو لمبا ہو جا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو چھوٹا ہو جا، اس لیے کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو بس جو چیز غلام کے اختیار میں ہے وہ مولا کے زیر تصرف ہے، اور مولا اس کے اوپر حاکم ہے. غلام اس کا مطیع و فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے. لیکن جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کا یہ مالک اور مولا حاکم نہیں، اور غلام اس میں مطیع و فرما بردار نہیں. مگر اللہ کی وہ ذات ہے کہ وہ اختیار میں ہو چاہے غیر اختیار ہو، ہر ایک پر حاکم ہے اور مالک ہے، اور ہر ایک میں مطیع و فرما بردار ہے بندہ، چاہے اس کے اختیار میں ہو چاہے غیر اختیار میں ہو. مولا اللہ واقعی مولا ہے تو اس کے اختیار میں ہے لمبا کر دینا بھی اور قد کو چھوٹا کر دینا بھی، اور اس کے اختیار میں یہ ہے تو یہ مطیع بھی ہے. اگر کوئی لمبا ہو فرض کریں اور اس سے مولا حاکم مطلق خدا کہے کہ چھوٹا ہو جا، تو وہ انکار بھی نہیں سکتا، فطری طور میں اس سے چھوٹا ہو جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ملکیت میں ہے، اس کی اطاعت میں ہے. اب کتنا جلدی نہیں سمجھ میں آیا نا. اب دیکھیے جب حقیقی مولا کو سمجھنا تو بہت، اس مولا نے کسی کو اپنی تھوڑی سی ملکیت و مولائیت دے دیا تو اس کے اختیار میں یہ ہو گیا کہ وہ غیر اختیاری بندوں کی چیزوں کو اس پر تصرف کرنے لگا.
اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں یاد دلاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا یا علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. مولا نے کہا یہاں مردوں کے مجمع میں عورت کے آنے کی کیا ضرورت ہے. بس جیسے ہی یہ کہا لوگوں نے دیکھا کہ وہ عورت ہو گیا. جو مرد تھا وہ عورت میں بدل گیا. ایک شخص کھڑا ہوا اور نے کہا یا علی آپ بندے خدا ہیں, آپ معصوم وقت نہیں ہیں, اور آپ جتنا زیادہ بیان کر رہے ہیں اتنا زیادہ آپ میں قوت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کون سا اقتدار دیکھنا چاہتا ہے؟ اگر تو واقعی انسان ہوتا تو میری بات سمجھ جاتا. کتا کہیں میری بات سمجھ پائے گا؟ بس جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی وہ کتا ہو گیا. اور معلوم یہ ہوا کہ جس کی ملکیت میں چیز آ جاتی ہے وہ مورد اطاعت میں چاہے اختیار میں ہو چاہے نہ ہو اطاعت کرنے لگتا ہے اور وہ خود حاکم ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جس کو تھوڑی سی ملکیت دی تو اس میں اتنا اقتدار ہو گیا کہ اس نے حکم دیا تو ویسا ہی ہو گیا. آپ سوچیں پہلے یہ تو اختیاری چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے, مگر وہ بن گیا کہ نہیں بن گیا. اب وہ انکار کرتا کہ میں نہیں ہو سکتا ہوں, ناممکن ہے, اس کے اختیاری میں نہیں ہے. دیوار کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, دیوار بے اختیار ہے, لیکن جو مالک واقعی ہے وہ صاحب اختیار ہے. وہ اگر چاہے تو اس کو اپنا مطیع بنا سکتا ہے, فرما بردار بنا سکتا ہے. لیکن دیوار یہ کوئی حیثیت نہیں, مطیع و فرما بردار صاحب اختیار بنا سکتا ہے, اور دیوار میں کوئی قوت و حرکت ہے نہیں ہے. ارے بھائی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا؟ آپ دیکھیں کہ مطیع و فرما بردار کیسے بنایا جاتا ہے. خالص مس کر کے کہا کہ تجھے اس کو جس کو میں اپنے بطن میں رکھے ہوں اس کا واسطہ ہے تو دیوار بھی اس سے دو ہو گئی. ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اختیار اس کا اتنا ہے کہ خالص مس ہو گیا, ابھی حکم نہیں دیا ہے. آپ توجہ کریں. اور اس گھرانے میں تو اختیار ایسے ہیں کہ تاریخیں لکھتی ہیں امام حسن علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسن علیہ السلام, جب ایک فاطمہ ہیں, وہ بھی ایک فاطمہ تھیں جن کے شکم میں بچہ تھا اور دیوار کعبہ میں مس کیا, حکم نہیں دیا, خالی مس کیا, شگاف ہو گیا. یہ فاطمہ بنت حسن گزر رہی ہے, دیوار گرنے والی ہے, اور دیوار سے کہا ٹھہر جاؤ اتنی دیر کے لیے. دیوار ٹھہر گئی ہے, نکل گئی. یہ کیوں ٹھہر گئی دیوار؟ یعنی اختیار میں آ گیا. اولیاء خدا کے اختیار جو اللہ نے دیا ہے اس اختیار میں ملکیت ہو گئی. جب قدرت حاصل ہو گئی تو ساری چیزیں مطیع و فرما بردار ہو گئی. لیکن یہ ساری چیزیں جو مطیع و فرما بردار تھیں یہ عبادت نہیں کر رہی تھیں, اطاعت کر رہی تھی. بتانا یہ چاہتا ہوں اطاعت الگ چیز ہے, عبادت الگ چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. عبادت نہیں کر رہی تھی, اطاعت کر رہی تھی. جانور ہیں سامنے ہیں, ائمہ اطہار علیہ السلام 1000 مثالیں تاریخ کے اندر آپ کے روزمرہ میں موجود ہیں. 1000 مثالیں, اسے بھی زیادہ ہوں گی, ہزارہا ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں کہ امام وقت کو اس لیے کہ اندازہ لگائے کہ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ جانور پھاڑ کھائے, لا کے جانوروں کے درمیان چھوڑا, اور جب امام آئے تو سارے جانور آ کر کے اپنے آپ کو جھکا دیا, قدم پر سر رکھ لیا. یہ کیا ہے؟ اطاعت امام میں آ گئے کہ اگر آپ کہیں تو میں پھاڑ دوں. اور چونکہ سر جھکا کے بتایا کہ دیکھیے اطاعت اپنی جگہ پر ہے, مگر چونکہ سب سے عظیم ہستی آپ ہیں اور عظیم ہستی کا احسان ہم پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا وجود آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اگر آپ نقل کیے جاتے تو ہم پیدا نہ کیے جاتے. اس لیے حق ہے کہ ہم آپ کا احترام بجا لائیں. دادا احترام و تعظیم میں سر جھکا کے نیچے آ گئے. تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جب واسطہ وجود کے کا احترام یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے, تو جو خالق وجود ہوگا تو اس کے سامنے تو پورا سر زمین میں رکھ دینا چاہیے.
چاہیے. تو انتہائی تذلل اور خضوع کے ساتھ انسان کا زمین پر جھک جانا ہی یہ عبادت کہلاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے. بس عبادت کے معنی اطاعت کے نہیں ہے. اطاعت تو اس کا ایک لازمہ ہے، یعنی لازم ہے کہ جو جس کی عبادت کرے تو اطاعت بھی کرے، مگر لازم نہیں کہ جس کی اطاعت کرے اس کی عبادت بھی کرے. ایسا نہیں ہے. ہر اطاعت میں عبادت نہیں ہے، لیکن ہر عبادت میں اطاعت ہے. بس اللہ کی اطاعت عبادت کے بعد ہے، اور عبادت کے معنی ہے انتہائی تذلل، یعنی انتہائی خضوع کے ساتھ تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھک جانا. چونکہ انتہائی تذلل اور انتہائی درجے کا انکسار اب اس سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی پیشانی اور جبین زمین پر ٹک جائے، اس لیے کہ زمین بیچ میں واسطہ ہو گئی. اگر زمین ہوتی تو نہ معلوم کہاں تک چلے جاتے. لہذا انتہائی تذلل زمین پر پیشانی کا ٹک جانا ہے، اسی لیے اس کا نام عبادت ہو گیا. بس عبادت اسے کہتے ہیں، اطاعت الگ چیز ہے. اب خالص اللہ کی تعظیم منتہا یعنی آخری انتہائی تعظیم کہ جس کا نام ہے کہ ذلیلانہ، منکسرانہ، خاضعانہ، زمین پر پیشانی کو رکھ دینا، کہ جس کا نام عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ انتہائی تعظیم مخصوص ہے صرف اس کے لیے کہ جو شخص انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کو انتہائی نعمت عنایت کرے. جو شخص کائنات کو انتہائی نعمت عنایت کرے دے، اس کے لیے انتہائی تذلل اور انتہائی خضوع واجب ہے تعظیماً. اس لیے کہ ایک تھوڑا سا کوئی چیز آپ کو کوئی دیتا ہے اور ہدیے میں آیا، گفٹ میں آیا، آپ شکریہ ادا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر تعظیم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اسی لیے پیغمبر خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحجۃ تلقن الذبائن، ہدیہ ضرور دیا کرو ایک دوسرے کو. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں جو کینہ ہوتا ہے اسے برطرف کرتا ہے. ہدیہ دیں گے تو کینہ برطرف ہوگا. لہذا ہدیہ دیا کرو. ظاہر ہے کہ طبیعت میلان پیدا کرتی ہے. جب آپ کسی کو چاہے جتنا ہی اکڑا ہوا ہو لیکن آپ کو 3 دفعہ پیش کیجئے تو ایک دفعہ نرم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ نرمی دوسری چیزوں میں بدلنے لگتی ہے، پھر محبت میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو بس معلوم یہ ہوا کہ محبت میں تبدیلی آئی. آپ کے کیوں تبدیلی آئی؟ اس لیے کہ چیز ملی، ایک نعمت آپ کی طرف آئی. جب محبت میں تبدیلی آئی تو پھر کیا ہوگا؟ تعظیم کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھیں گے. اب جو جس حد تک کی نعمت ہے، جس حد تک کا ہدیہ ہے، اسی اعتبار سے اتنا ہی تعظیم ہونا. اب چونکہ انتہائی نعمت جہاں سے ہو وہ اس کا تعظیم بھی منتہا ہونا چاہیے. بات بڑی فلسفیانہ ہے اور یہ بزرگانوں کی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کان تک پہنچاؤں، مگر یہ کہ کیا کروں، مجبوریاں ہیں میرے کچھ الفاظ ہیں. میں پہلے اردو بولتا ہوں، پھر اس کے بعد کو چیرتا ہوں، پھر پھاڑتا ہوں، پھر چاہتا ہوں کہ آپ کے کلیجے میں ڈھالوں تاکہ آپ کچھ ہل جائیں. سمجھے نا؟ میں خود اردو کا بھی مارڈر کرتا ہوں، چیز کا بھی مارڈر کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ مطلب ہوا کہ جو انتہائی نعمت عطا کرے اسی کا حق ہے کہ انتہائی تعظیم اس کے ساتھ ادا کی جائے. جو انتہائی نعمت عطا کرے. انتہائی نعمت کیا ہے؟ بنیاد نعمت ہائے کائنات. کائنات کی نعمتوں کی بنیاد 4 چیزیں: ایک حیات کا خلق کرنا، ایک قدرت کا خلق کرنا،
ایک احساس کا خلق کرنا، ایک شہوت کا خلق کرنا۔ اگر حیات نہ ہو تو کسی قسم کی نعمت کی لذت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر قدرت نہ ہو تو تم نعمت سمجھ نہیں سکتے۔ اگر تمہیں احساس نہ دیتا تو احساس جب نہ ہوتا تو فکر و فہم نہ آتا۔ اگر تمہیں شہوت نہ دے، خواہشات نہ پیدا کرے تو نعمت کا مزہ بھی نہ جانا۔ تو کل کائنات کی نعمت کا مرکز چار چیزیں ہیں، جو اسی چار چیزوں پہ کائنات کی نعمت ٹھہری ہوئی ہے، اور یہ چار چیزوں کا خلق کرنا کائنات میں کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے سوائے خدا کے۔ خدا ہی حیات خلق کر سکتا ہے، وہی قدرت پیدا کر سکتا ہے، وہی شہوت پیدا کر سکتا ہے، اور وہی آپ کو احساس دے سکتا ہے۔ چونکہ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی یہ اصول نعمت عطا نہیں کر سکتا ہے، لہذا کوئی بھی حق عبادت بھی نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتہائی نعمت کی بنیاد کا خلق کرنا اس سے مخصوص ہے، اور جو انتہائی نعمت دے اسی کے لیے انتہائی تعظیم لازم ہے، اور انتہائی تعظیم کا نام عبادت ہے۔ بس عبادت واجب ہے صرف اللہ کے لیے، مخصوص ہے صرف اللہ کی ذات کے لیے، اسی لیے کسی اور کو عبادت نہیں کریں گے۔ مانے عبادت تو آپ سمجھ گئے نا کہ انتہائی تعظیم۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قانون کے تحت کتنی چیزیں خارج ہو جائیں گی اور کتنی چیزیں داخل ہو رہی ہیں۔ فقط ایک بات یاد رکھیے گا، اس قانون کے حساب سے کائنات کا کوئی بھی انسان اللہ کے مقابلے میں اگر آئے اور آپ اس کے سامنے انتہائی تعظیم کے ساتھ سر سجدے میں رکھ دے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ اصل اسی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ یہ بات معقول نا؟ لیکن انتہا یہ ہے کہ اب اگر وہ کسی کے لیے کہہ دے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے سامنے سر جھکا دے، تو اس وقت اگر آپ نہ رکھے سر سجدے میں تو یہ غلط ہے۔ توجہ کریں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ تو مان لیا کہ سجدہ صرف اسی کا ہے، مگر اس کا لازمہ جو اطاعت ہے اسے چھوڑ دیا آپ نے۔ اس نے کہا تھا اس کے سامنے تو سر سجدے میں رکھ دے، توجہ کریں آپ، اور آپ نے کہا ہم سر سجدے میں تو صرف تیرے لیے رکھیں گے، کسی اور کے لیے رکھیں گے نہیں، تو آپ نے اس کے حکم کی پیروی نہ کی۔ ہے نا؟ اطاعت جو ہے عبادت کا لازمہ ہے۔ یہی راز جو جان گیا، اس نے کہا سوتا رہوں تب بھی عبادت ہے اور جاگتا رہوں تب بھی عبادت ہے۔ حکم پروردگار جو راز نہیں سمجھا، اللہ نے کہا اس کے سامنے جھک جا، اس نے کہا تیرے لیے جھکوں گا، کسی کے لیے نہیں جھکوں گا۔ اللہ نے کہا نکل جا۔ سجدہ کرنا تنہا عبادت نہیں ہے، لازمہ عبادت بھی تجھے بجا لانا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ تصویر کے دو رخ ہو گئے عبادت کے۔ ایک رخ وہ ہے کہ جو سالہ سال خدا کے سامنے، شیطان جسے کہتے ہیں ابلیس تھا پہلے، وہ سالہ سال خدا کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ اس کے بعد اللہ نے جب حکم دیا آدم کو خلق کرنے کے بعد اور اپنی روح پھونکنے کے بعد کہ اب اس کے سامنے جھک جا، تو اس نے کہا اب تیرے ہی سجدہ کریں گے، کسی اور کا سجدہ نہیں کریں گے۔ معنی عبادت جان رہا تھا مگر لازمہ عبادت چھوڑ رہا تھا۔ جو کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا نکل جا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اطاعت نہیں کی، اس لیے لفظ لے آیا ما منعک ان تسجد لما امرتک۔ کون سی چیز تجھ کو روکے ہوئے تھی سجدہ کرنے پر جس کو میں نے حکم کیا ہے؟ یعنی مطلب سمجھیں، جب میں نے امر کیا، میں نے حکم کیا، تو اب کون سی چیز روکے ہوئے؟ میری اطاعت میں تجھے جھک جانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو معلوم ہوا کہ اگر حکم خدا ہو جائے ہے عبادت خاص اس کے لیے، لیکن اگر حکم ہو جائے اس کا کہ کسی اور کے سامنے وہ کہے کہ جھک جاؤ، تو یہ جھکنا بھی عبادت خدا ہے، اس بندے کا عبادت نہیں ہے۔ سجدہ آدم کا نہیں ہے، امر خدا کا سجدہ ہو رہا ہے۔ توجہ کر رہے نا؟ اس نقطے سے غافل ہو گیا، شیطان بن گیا۔ اب دوسرا رخ یہ ہے کہ جس نے اس نقطے کو جان لیا کہ امر خدا اصل ہے
اور خدا اصل ہے، تعظیم اس کی ہے. میں بات کو سمجھاؤں آپ کو. آپ کہتے ہیں صاحب آپ کا احترام بہت لازم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ عالم دین ہیں. فرداً مثال دے رہا ہوں، آپ نہ کریے گا احترام. صلی اللہ علیہ محمد بھائی آپ عالم دین ہیں، آپ کا احترام لازم ہے، آپ احترام کرنے آ گئے. اب اس کے بعد ہم نے کہا ذرا سا جناب یہ چیز اٹھائیے گا. اب ان کے شخصیت کے منافی ہو گیا، اکڑ کے کھڑے ہو گئے، تو کس بات کا احترام رہا بھائی؟ احترام آپ کرنے آئے تھے. احترام کے معنی یہ ہے کہ پھر ہمارا حکم بھی مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. اب آکر کے کھڑے ہو گئے، نہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں، پھر کیا احترام کر رہے ہیں آپ؟ وہاں اللہ کو آپ مان رہے ہیں کہ واجب التعظیم ہے. جب واجب التعظیم ہو گیا، اس لیے سر سجدے میں رکھیں، تو اب جو حکم دے گا اس کا بھی تعظیم کرنا لازم ہے. تعظیم ہے کہ اطاعت کریں. اگر آپ نے انکار کیا تو گویا جو تعظیم سمجھا تھا اس تعظیم سے انکار کر دیا آپ نے. تو مسئلہ آدم کے سجدہ کرنے کا نہیں تھا، مسئلہ اللہ کی تعظیم کا تھا. نقطہ سمجھ آیا نا؟ اللہ کی تعظیم کا مسئلہ ہے. اس لیے شیطان بنا دیا گیا ابلیس. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تعظیم یعنی اس کے امر کا انکار کیا اور سجدہ آدم نہ کیا. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جہاں جہاں اللہ حکم دے اور وہاں ہم انکار کریں تو اب یہ عبادت سے خارج ہو رہے ہیں. عبادت میں داخل ہیں اس وقت جب اس کے حکم کی اطاعت کرتے چلے جائیں. لہذا عبادت میں ہے. اب یہ ایک رخ تھا. دوسرا رخ عبادت کا یہ ہے کہ جو اس نقطے کو سمجھ گیا کہ ہر امر خدا بندی اصل عبادت ہے، اس کی تعظیم کے معنی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کیا جائے، تو اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں یہ نہ کروں گا. اس لیے جب کہا کہ آج کی رات تم اس بستر پر سو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سوؤں گا. یہ نہیں کہا کہ نہیں سوؤں گا، بلکہ یہ کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. فرمائیے آپ، بتائیے آپ، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ بھی نہ کہتے، ٹھیک ہے سو جاتے ہیں، اور سو جاتے. لیکن اتنا کیوں کہا؟ بات اتنی سی تھی کہ آنے والی نسل کی عقلوں کا بھی تو علاج ہونا چاہیے نا، کہ کل کے یہ نہ کہنے لگے کہ بھائی صحیح سلا کے چلے گئے، جان کی کوئی قیمت نہیں تھی. تو اس لیے واضح کر دیں کہ ہم ایسے ہی نہیں سو رہے ہیں، سو اس لیے رہے کہ میرے سونے سے محمد کی جان بچنے والی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بس اب خلاصہ یہ ہوا کہ اصل عبادت یہ ہے کہ امر پروردگار کو مد نظر رکھا جائے اور اس کی انتہائی تعظیم یہ ہے کہ اس کے لیے اس پیشانی جھکائی جائے. اب اگر وہ کہیں بھی کہتے کہ اس کی بھی اطاعت کرو تو پھر وہ اطاعت، آپ کی اطاعت اصل میں عبادت خدا. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی کیا مطلب ہے؟ یہاں رسول کا سجدہ نہیں کیا ہے، اطاعت کیا رسول کی. ان کے امر کو مانا، انہوں نے جس چیز سے روکا آپ رکے. یہ اطاعت رسول عبادت خدا بنتی چلی گئی. اطاعت رسول ہے لیٹ جاؤ، لیٹ گئے بستر پر. اور اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ لیٹ جانا آسان نہیں ہے. دیکھیے شیطان نے سجدہ کرتا رہا، اللہ نے کہا جھک جا اس کے سامنے، کہا میں نہیں جھکوں گا اس لیے کہ تیرا ہی سجدہ کروں گا، کسی اور کا نہیں. سامنے ہے نا. بس عقلیں کیا کرتی ہیں؟ عقلیں جو ہے گھما دیتی ہیں. تو آسان نہیں ہے، اور خاص طور سے اس شخص کا لیٹ کے سو جانا بستر پر اور آسان نہیں ہے کہ جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو. 1000 رکعت میں ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 2000 سجدہ انجام دینے والا کیسے آج لیٹ کے سو جائے؟ بھئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور صرف اسی کی عبادت کر رہا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کر رہا ہے. تو آسان تو نہیں ہے نا لیٹنا کہ بھائی لیٹ کے سونا ہے، آرام کرنا ہے، ہم سو جائیں اور نماز چھوڑ دیں، سجدہ چھوڑ دیں. مگر مولائے کائنات پیغمبر ختمی مرتبت کے اس فرمان پر کہ علی تم لیٹ جاؤ میرے بستر پر، 1000 رکعت نماز کو قربان کر دیا
دیا اور امر پیغمبر کو مان کر لیٹ گئے. تو جو کہ آپ نے بات کیا ہوئی میں کو ہی لے جانا چاہتا ہوں. 2000 سجدے چھوڑ دیے. کس کے لیے؟ محمد کی جان کو بچانے کے لیے. تو کم سے کم اب قیامت تک کے لیے ایک پیمانہ تو دے دیا نا کہ محمد و آل محمد کا وزن 2000 سجدہ علی سے بھی بلند تر ہے. تبھی تو اس کو چھوڑ دیا, اس کی جان بچا لیا. اب بھی پوچھتے ہیں آپ کہ آل محمد افضل ہے کہ نماز افضل ہے؟ نماز اپنی جگہ پر ہے, آل محمد اپنی جگہ پر ہیں, مگر بتایا کہ وزن ان کا کتنا وزنی ہے. 2000 سجدے چھوڑے اور نثار کیے, محمد کی جان بچائی. اب یہ بتائیے آپ, اگر یہ کام جو ہے صرف دو بھائیوں کا آپس میں ملن ہوتا خالص اور یہ رہتا کہ دونوں ایگریمنٹ تھا خالص, تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آیت نہ آتی. یہ آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو لوگ اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے بدلے بیچ لیتے ہیں وہی لوگ ہیں جن سے اللہ جو ہے مہربان ہے ان کے اوپر. اللہ نے مرضی اپنی دی اور نفس علی خریدا. کب خریدا؟ اس وقت خریدا, نہ اس وقت خریدا جب سجدے میں تھے, نہ اس وقت خریدا جب انگشتری دے رہے تھے, نہ اس وقت خریدا جب چادر میں تھے, نہ اس وقت خریدا جب تاج انما پہنایا جا رہا تھا, اس وقت خریدا جب علی سو رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. زندہ رہ کر کے جاگتے ہوئے تجارت کرنا اور ہے اور سوتے ہوئے تجارت کرنا اور ہے. اللہ اکبر. پھر ملاحظہ کرنا میری بات پر, میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو. جاگتے ہوئے تجارت کرنا اور ہے, سوتے ہوئے تجارت کرنا اور ہے. سونے میں لوگوں کے حواس غائب ہو جاتے ہیں, سونے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. اس وقت معاملہ کیا کرے گا جب چیز ہی کو نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ کیا ہے, کھرا ہے کہ کھوٹا ہے, تو دام کیا دے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ چیز جاگنے کی ہے, سونے کی نہیں ہے. یہ چیز جاگنے کی ہے, سونے کی نہیں ہے. لیکن علی نے خریدار بھی کوئی ایسا نہیں ہے, خریدار خدا ہے. یعنی وہ بھی ٹھوک بجا کے لے رہا ہے, یہ بھی ٹھوک بجا کے دے رہا ہے. تو اب یہ سب چیزیں جاگنے کی ہے, سونے کی نہیں ہے. تو علی یہ بتا رہے ہیں کہ اے غافلوں سمجھو کہ میں سوتے میں بھی جاگتا رہتا ہوں, میرا سونا بھی بیداری ہے. تو سونے کی میں بیداری کا کام انجام دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ کر رہا ہوں. یہی سے بتا دیا کہ معصوم ہی اسے کہتے ہیں کہ جس کا سونا اور جاگنا برابر ہو. توجہ کی آپ نے, جب جس کا سونا اور جاگنا برابر ہو تو قرآن کہتا ہے یہ سونا چھوٹی موت ہے. هو الذی یتوفاکم باللیل, وہ راتوں میں تم کو وفات دیتا ہے, رات میں مارتا ہے پھر سویرے اٹھاتا ہے. تو جب سونا اور جاگنا معصوم کا برابر ہے تو مرنا اور جینا بھی برابر ہے. صلوات محمد وعلی لہذا آپ اگر تعظیم کر رہے ہیں جاگنے میں تو ویسے ہی تعظیم اگر کر رہے ہیں سونے میں تو ویسے ہی ہے جیسے جاگنے میں کر رہے ہیں. اگر آپ تعظیم کر رہے ہیں سامنے ویسے ہی تعظیم اگر کر رہے ہیں مرنے کے بعد تو ویسے ہی ہے تعظیم جیسے آپ زندگی میں کرتے ہیں. تبھی تو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ مجھے سلام کیا کرو, میں سلام سنتا ہوں اور میں سلام سنتا ہوں. اور سنو, ہم سلام سنتے ہیں, ہم سب سلام سنتے ہیں, چاہے زندہ رہیں اور چاہے مر جائیں, ہر دو حالت میں سلام سنتے ہیں. اس لیے پیغمبر کے پاس روایتیں مسلسل سب کے ہاں ہیں, اہل سنت کے ہاں بھی, شیعوں کے ہاں بھی, وہابیوں کے ہاں بھی, سلفیوں کے ہاں بھی, منکرین ولایتوں کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اگر کسی نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد مجھے سلام نہیں کیا تو اس کا حج قبول نہیں ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سلام اگر سنتا نہیں ہے تو سلام کرنے کیا بات. اور یہ بھی قید نہیں لگائی کہ وہیں پر کھڑے ہو کے مکے کے کونے میں وہیں سے کہتا کہ بھائی سن تو ہر جگہ لیتے ہیں نا, بات کو سمجھیے گا, سن تو ہر جگہ سے لیتے ہیں نا, کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ بھائی ایک ہی جگہ پہ سن رہے ہیں, وہاں سے یہاں کی بھی سن لیتے ہیں, یہاں سے وہاں کی بھی سن لیتے ہیں. یہ بھی ڈاؤٹ نہ رہ جائے آپ کو کہ صرف ایک ہی جگہ پہ
سنتے ہیں، ہر جگہ سے سن لیتے ہیں، اور اسی لیے ہر جگہ سے آواز ان کے کان تک پہنچ جاتی ہے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ آپ سوچیں کیسے ممکن ہے یہ؟ میں یہ کچھ نہیں جانتا، تاریخوں سے پوچھئے کہ جب خلیفہ دوم ایران پر حملہ کیے اور اس کے بعد ہارنے لگے، وہاں سے خبر آنے لگی ان کو کہ وہاں ایران پر تسلط ہو رہا ہے ایرانیوں کا ہی، اور ان کی فوج جو ہے وہ جا رہی ہے نیچے اور لوگ اس پر حاکم ہو رہے ہیں، تو گھبرائے ہوئے امیر المومنین کے پاس آئے، کہا یا علی میں کیا کروں اور کس طرح سے کروں؟ آپ نے کہا ظاہر ہے کہ فوج کا اسی وقت حساب و کتاب درست ہوتا ہے جب اس کا جنرل اس کے ساتھ رہے۔ اب تم یہاں ہو اور تمہاری فوج وہاں ہے، تو یہاں سے کیا؟ اب جاؤ تم وہاں اور جا کے فوج کی مہار ہاتھ میں لو اور جنگ کرو۔ توجہ کریے آپ کیا اشارہ کر رہے ہیں مولا، جتنے بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا تھے، مولا بتا رہے ہیں شجاعت کہاں ہے، یہ یہاں ہے، فوج وہاں ہے۔ کہا جاؤ بھائی وہاں جا کر کے، کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، اب اتنا جلدی ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، دوسرا ہم ہی جا کے کیا کریں گے؟ جب بڑے بڑے پہلوان وہاں پر ہار رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے؟ آپ کوئی راستہ بتائیے۔ تو آپ سنیے بات کو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آواز جہاں سے بھی آپ رہیں وہاں تک کی سنتے ہیں، آپ پکارے کہیں بھی یہ سنتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں جہاں یہ رہتے ہیں پکار دیں تو تم بھی سنو گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جس سے پکروا دیں اس کی بھی آواز سنو گے۔ یہ آپ دیکھیے، یہ ہے قوت و اقتدار و ملکیت اہل بیت۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، آپ نے کہا اچھا آؤ قریب، منبر پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اس کو سامنے کھڑا کیا اور ہاتھ آنکھوں پر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا دیکھ پکار کہ اے میری قوم والے، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سن۔ خود بھی پکار سکتے تھے نا، اگر پکارتے تو تنہا یہ کہتے علی ہی کی آواز سنی گئی، لیکن کہا تو پکار، تو اس نے پکارا۔ اب ایسے پکارتا ہے گھر میں تو بازو والا نہیں سنتا ہے، اب یہ پکارا حیرت میں بھی ہے کہ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں یہاں پکاروں سنے گا، کہاں پکار؟ تو جب پکارا اس نے کہ اے قوم والوں میری بات سنو، تو سب نے لبیک کہا۔ جب لبیک کہا تو یہاں تک آواز آئی، توجہ کر رہے ہیں، یہ علی کی ذات ہے، اور کہا دیکھو اب تم لوگ یا ساریت الجبل، یہ جبل اور یہ پہاڑ کی طرف لگ جاؤ اور اسی سے سہارا لو تو کامیابی ہوگی۔ تو ان لوگ پہاڑ کی طرف لگے اور اس کے بعد کامیابی ہوئی۔ جب لوٹے تو لوٹ کے مدینے میں ان کو بیان کیا کہ جو آپ نے حکم دیا یہاں سے اسے ہم نے سنا، ہماری لبیک کی آواز آپ نے سنا، اب اس کے بعد سے پھر منقطع ہو گیا، ہم پکارتے رہے، نہ آپ کی آواز آئی نہ ہماری آواز آپ تک گئی۔ اب سنیے، اتنا ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی ذات کو نہ مانے تو اسے کیا کہیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم ہی تو کہیں گے کہ اللہ نے پردے ڈال دیے۔ اب پردہ کس طرح کا ہوگا؟ تو میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ ذات علی میں اتنی قوت ہے کہ اطاعت الہی کی بنیاد پر کہ جہاں سے آواز دے دنیا سنے، خالص آواز خود دے تو نہیں بلکہ جس سے آواز دلوائے وہ بھی سنے۔ لہذا یہ اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اس منزلت تک ہے۔ فرمایا کہیں سے بھی آواز تو سن سکتے ہیں، مگر قید لگائی کہ جو حج کے بعد میرے پاس آ کے سلام نہ کرے۔ اور جو کرے یہ قید کیوں لگائی؟ یہ قید اس لیے لگائی کہ تعظیم کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں، اور آنے کے بعد کھڑے ہو کے تعظیم ادا کریں۔ آپ سامنے آئیں، یہ نہیں کہیں سے پکار رہے ہیں، یہ تعظیم نہیں ہے۔ تعظیم کا خاصہ یہ ہے کہ سامنے آئیں اور وہاں پکاریں۔ اگر یہ نقطہ آپ جان گئے ہیں تو اسی لیے یہ قرآن نے کہا ہے، پہلے غائب میں بات ہو رہی تھی، الحمدللہ اس اللہ کی تعریف، اس اللہ کی تعریف جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یہ اس سے بات ہو رہی تھی، غائب تھا۔ لیکن جب عبادت کی بات آئی تو چونکہ تعظیم ہے اور تعظیم سامنے کیا جاتا ہے تو فوراً مخاطب ہو گیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی جو غائب تھا اسے حاضر سمجھنے لگا۔ اب حاضر کے معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے سامنے خدا کو سمجھ رہا ہے اور یہ بھی دے رہا ہے کہ خدا بھی مجھے اپنے سامنے سمجھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ایک صلوات اور پڑھیں محمد دیکھیں یہ خالص وہ مسائل کے جو دقیق تھے ان کو ہم سے واقعات
اور ان پہ اس لیے لے آئے تاکہ آپ بیٹھے رہیں، بھاگے نہیں، پھر بھی گئے کافی لوگ پھر بھی آپ دیکھیں ختم کر رہا ہوں. اب اندازہ کریں کہ انتہائی تذلل اور انتہائی خضوع کا نام عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں ذرہ برابر اس عبادت میں شرکت نہیں ہونی چاہیے. انتہائی تعظیم کیوں؟ اس لیے کہ اصل نعمت کا خود ناقل جو ہے اور خلق کرنے والا ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں. تب مخصوص ہے عبادت اسی سے، اور عبادت اور تعظیم خالص ہونا چاہیے، کوئی شریک نہ ہو کسی بھی عنوان سے. اگر فرض کیجئے میں تعظیم کروں آپ کی اس لیے کہ آپ سامنے آئے ہیں، آپ ہیں یعنی میں مثال دے رہا ہوں خالی، آپ ہیں اس لائق کہ نہیں خدا ہی جانے، لیکن ہم تعظیم کر رہے ہیں اس لیے کہ ابھی آپ سے میرے کچھ منافع وابستہ ہیں، کچھ ملنے والا ہے. کیا کہنا سبحان اللہ، تعظیم اٹھے یہ بھی لیجیے وہ بھی لیجیے فلاں لیجیے. اب اس طرح تعظیم کر رہے ہیں کہ نہ پوچھئے یہ کس لیے کر رہے ہیں تعظیم؟ اپنے حاجت کو پورا کرنے کے لیے. تو اب یہ تعظیم خالص نہیں ہوئی ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ کوئی پہچان نہیں، کوئی جان نہیں، فقط آپ سامنے آئے بحیثیت اس کے کہ آپ اللہ کے ایک بندے ہیں، اور آپ کی جبین نے چمک کے ہمیں بتایا کہ کوئی خاص بندے ہیں. ہم فوراً جھک گئے تذلل کے انداز میں، ماشاءاللہ جزاک اللہ، تشریف لے آئیے یہاں بیٹھے. یہ خالص ہوئی، یہ بھی کوئی مقصد کے تحت نہیں ہوا. لیکن اگر کسی مقصد کے تحت ہم نے آپ کا احترام کرنا شروع کیا تو یہ خالص نہ ہوا ہے نا، ہمارے مقصد کے تحت ہوا. تو اب اسی طرح عبادت اصل تعظیم ہے. یہ سجدہ تو ہو رہا ہے لیکن اگر کسی مقصد کے تحت ہو، توجہ کیجئے گا، ہے جائز یا ناجائز وہ بحث الگ ہے، لیکن حقیقت عبادت نہیں ہے. اگر کہیں سے کوئی مقصد کے تحت ہے، اگر کسی نے اس لیے سجدہ کیا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، کسی نے اس لیے سجدہ کیا کہ مجھے جنت مل جائے، تو یہ مقصد کے تحت سجدہ کیا، خالص سجدہ نہ ہوا، بس اللہ کے سجدے میں شریک کر لیا. توجہ کیا آپ نے، خالص نہیں ہوا. اور اللہ کہہ رہا ہے وَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے محمد اس کی عبادت کر خالص خالص خالص، اور دین یعنی اطاعت، اس کی اطاعت صرف اسی کے لیے رہے. تو اب خالص عبادت کون کرنے والا ہے؟ پورا عالم اسلام. کوئی جنت کی لالچ میں ہے، کوئی جہنم کے فرار میں سجدہ کر رہا ہے. ایک ہی ذات نکلی، اس نے کہا ما عبدتک، میں نے تیری عبادت نہیں کی جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے، بل وجدتک، بلکہ میں نے اس لیے عبادت کیا کہ تجھ کو اس لائق پایا عبادت کے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیونکہ میرے جانے کے بعد آپ پریشان نہ ہو، لہذا اس لیے پورا کر دیں. یہ بحث الگ ہے کہ لالچ میں اگر عبادت کی گئی جنت کے یا دوزخ سے فرار کی تو یہ عبادت صحیح ہے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے. لیکن حقیقت عبادت نہیں ہوئی. اب صحیح ہے اس لیے صحیح ہے کہ چونکہ فطرت انسان سوائے لالچ کے کچھ بھی نہیں، صرف 24 گھنٹہ لالچ ہے. تو اسی لیے اس نے کہا یہ جنت بھی دیں گے، یہ باغات بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے. خود ہی تو اس نے کہا لالچ دلائی بھی کہ کم سے کم یہ فطری طور پر لالچی بشر ایسے تعظیم نہیں بجا لا رہا ہے، اس کے عقل نہیں ہے کہ میں مسلسل نعمت نازل کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کتنا عجیب ہے یہ انسان، اگر غور کرو تم تو کتنا عجیب ہے یہ انسان کہ جو مسلسل نعمتوں سے فیض ہو رہا ہے اس کے بدلے میں تعظیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. اور مستقبل میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت دوں گا، دھکا دھک سجدے میں گرے جا رہے ہیں. ارے بابا، جب تم کو اللہ کے اوپر ماننا ہوتا کہ یہ اللہ واقعی اللہ ہے تو مستقبل کا بھی ضامن ہے، حال کا بھی ضامن ہے. بھائی جو ابھی دے رہا ہے وہ کل بھی دے دے گا، ہمیں پرواہ اس کی کیا ہے دے گا کہ نہیں دے گا. بس تو چونکہ مسلسل نعمت نازل کر رہا ہے اس لیے تو اس لائق ہے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں تعظیم. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. سمجھے نا آپ، یہ وجہ ہے. اس لیے فرمایا حقیقت کو سمجھیں کہ لالچ سے
عبادت اور عبادت اطاعت، لازم ہے عبادت اطاعت. بس اب ایک مثال ہے بس اور ختم کر دیا یہیں پہ مجلس پوری. آپ دیکھیں جو اس منزلت تک پہنچ گئے کہ انہوں نے وقتی نعمت کا نزول سمجھ کے عبادت کی، لالچ پر متمنی نہیں تھے، متوقف نہیں تھی ان کی عبادت، تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی اپنے جان کی، لہذا مصمم ارادہ کر لیا. لاکھوں کی تعداد میں ہونے والے ایک طرف مگر کل 72 ایک طرف. یہ کس وجہ سے؟ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم اس میں کچھ ایسے بھی تھے کہ ابھی نہیں آئے تھے، جو ہیں وہ ارادہ کر چکے ہیں شام کو 9 تاریخ کے کہ ہم آپ کے اوپر جان نثار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ انتہائی نعمت ولایت ہے اور جس کے مالک آپ ہیں. اگر آپ ذرہ برابر ناراضی ہو جائیں تو یہ حیات بھی ختم، یہ قدرت بھی ختم، یہ احساس بھی ختم، یہ شہوت بھی ختم، یہ نعمتیں بھی ختم، یہ کائنات بھی ختم. لہذا ہم آپ کے لیے جان دیں گے. جب مصمم اطاعت کا ارادہ کر لیا اور مل گیا پورا ان کا، یہاں تک کی آواز آ گئی کہ اگر ایک نہیں 70 مرتبہ ہمارے گوشت کو کاٹا جائے اور کاٹ کے قینچیوں سے ایسے ہی نثار کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر ہم کو جوڑ کے کھڑا کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. جب اس کا احساس انہوں نے اعلان کر دیا اور حسین ابن علی نے ان کے دل میں اس کا احساس چھو لیا تو اب حسین نے کہا کہ نظریں اٹھاؤ اور دکھایا یہ حبیب کا مقام ہے، یہ زہیر کا مقام ہے. دیکھیے پہلے نہیں بتایا کہ یہ جنت میں کس کا مقام ہے، بعد میں بتا رہے ہیں. کب؟ جب مصمم ارادہ ہو گیا. ایک دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ لالچ سے اطاعت کرنے نہیں آئے، یہ خالص اطاعت کرنے آئے. بس یہی نقطہ ہے کہ یہی وجہ تھی کہ ایسے نہیں تھے. تبھی حسین نے کہا کہ جیسے صحابی مجھ کو ملے ویسے صحابی میرے بابا کو بھی نہیں ملے، میرے نانا کو بھی نہیں ملے کہ جن کے یہاں خالص اطاعت ہو. صرف میرے اندر ایسے تھے، بھائی کو نہیں ملے. کوئی ایسا صحابی نصیب نہ ہوا جو خالص ہوتا. جو تھے تھوڑے سے تھے، 2-4 نہیں، ایسے جو میرے پاس آئے ہیں یعنی 72 کی بھی تعداد میں نہیں تھے، گنے چنے ہی تھے 1-2. ورنہ آپ کا تاریخ اٹھائیں گے تو سلسلے وار مل جائے گا. وہ لوگ جو حضرت سیدہ کے گھر میں موجود بھی تھے، اس کے باوجود حضرت سیدہ کی شہادت کے بعد علی کے ساتھ چھوڑ گئے. آپ جا کے دیکھ لیجئے. وہ لوگ جو 24 گھنٹہ رسول کے دم بھرتے تھے، بعد شہادت رسول حضرت سیدہ سے دور ہو گئے. یہاں تک کہ 40 دن تک مسلسل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو ننگی پیٹھ اونٹ پر بٹھال کے اور حسنین کو ساتھ میں لے کر کے ایک ایک صحابی کے گھر پر گئے اور کہا مگر تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ سب نے کہا دیر سے آئے، اگر تھوڑا پہلے آتے تو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے، ان کے ہاں نہ کرتے. اب آپ بتائیے یہ صحابی رسول تھے، یہ صحابی رسول تھے. بتائیے اخلاص ہے؟ آپ سوچئے جب یہاں اخلاص نہیں تو اس کے ہاں کہاں اخلاص ہوگا؟ عزیزان گرامی، بس مختصر یہ ہے کہ یہ تاریخیں صرف لکھی گئی ہیں اس لیے نہیں کہ آج سنیے اور ہم پڑھیں اور واہ واہ کر کے ہٹ جائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم بھی اپنے دل میں یہ قوت پیدا کریں کہ خالص عبادت ہو اللہ کی اور کسی کی نہیں ہونی چاہیے. اطاعت کا دم بھریں، خالص اطاعت ہونی چاہیے. اور جن کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو تو ان کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے، اس لیے ان کی اطاعت کر رہے ہیں. وہ اللہ اگر نہ کہتا تو کہے کو کرتے ہیں. اسی لیے اس نے حکم بھی لگا دیا ہے کہ باپ کی اطاعت کرو، ماں کی اطاعت کرو، مگر باپ اور ماں کی اطاعت کا دائرہ تنگ کر دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی جہاں سے اللہ کی مخالفت ہونے لگے وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. یعنی اگر باپ ایسا حکم دینے لگے جو خلاف حکم خدا ہو تو وہاں پر باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. اگر ماں ایسا حکم دینے لگے جہاں پر حکم خدا کے خلاف ہو تو وہاں پر ماں کی اطاعت لازم نہیں ہے. بس معلوم ہوا کہ ماں باپ کی اطاعت بھی اس کے حکم سے ہے، دائرہ کی تنگی کے ساتھ. لیکن اب کہیے کہ یہاں کوئی لمخلوق، ہر مخلوق کے لیے کہہ دیا، یقیناً کہہ دیا، مگر چونکہ یہ ذات جو ہیں ان کو معصوم بنا دیا، تو جب معصوم بنا دیا تو معصوم کے معنی ہی یہ ہیں کہ کبھی وہ خالق کی اطاعت کے خلاف کوئی حکم دے ہی نہیں
نہیں سکتا ہے، ہر حکم اس کا خالق کی اطاعت کے مطابق ہوگا، لہذا اس کی اطاعت فرض ہے۔ ہر وقت جب وہ حکم دے دے تو ہمیں کہہ دے اٹھ جاؤ تو ہم اٹھ جائیں، کہہ دے بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جائیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اذا امرتم، اگر تم کو امر دیا جائے تو تم فوراً اس کو لے لو، وَإِذَا، اور جب تمہیں فَانْتَهُوا، جب تمہیں انتہا کیا جائے، روکا جائے، نُهُوا، تمہیں روکا جائے، فَانْتَهُوا، تو تم رک جاؤ۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے کا کیا مطلب ہے رسول بیان کرے گا۔ عزیزان گرامی، حکم جو ہے وہ اطاعت و عبادت کا مرکز ہے۔ بات کو ختم کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کی ذات گرامی آج کی تاریخ شہادت کی تاریخ تھی، کل آپ نے تابوت اٹھا لیا اور مولا کی شہادت واقع ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس شہادت میں کسی قسم کا کوئی ذرہ برابر، کسی قسم کی کوئی کوتاہی ان کے بچوں سے نہیں ہوئی، اصحاب سے نہیں ہوئی، چاہنے والوں سے نہیں ہوئی۔ سب نے مسجد سے گھر تک پہنچایا، بچوں نے بھی وہی اہتمام کیا۔ اب یہ کہ حکم مولا ہوا، کوفے سے میت چلتی، آپ اندازہ کریں روز بیست و یکم یعنی 21ویں کی صبح بعد از نماز امیر المومنین علیہ السلام کی میت کوفے سے چلتی، اور جب کوفے سے چلتی ہے تو جم میں غفیر ہے، پورا کوفہ چھلک رہا، اور میت لے کے جا رہے ہیں کہاں؟ جہاں حکم کیا تھا۔ نجف ایک وادی ہے اور ایک پہاڑی ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا تھا وہاں جانا بیٹا حسن، اور پہاڑی کے اوپر جانا، تو وہاں پر ایک مخصوص جگہ بتائی کہ اس جگہ پر پہنچنا ایک پتھر ہوگا، اس پتھر کو ہٹانا تو نیچے قبر ہوگی، اور جب قبر دیکھنا تو وہاں نشانی ہوگی۔ چنانچہ تاریخیں لکھتی ہیں کہ امام حسن نے ایسا ہی کیا تھا کہ وہاں جانے کے بعد پتھر ہٹایا اور دیکھا کہ قبر بنی ہوئی ہے، اور جب اٹھایا اس کے نیچے ایک کتیبہ تھا، یعنی پتھر لکھا ہوا، اس پر لکھا تھا ہذہ قبر علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کی قبر ہے۔ وَأَيَّدَهُ، اس کو بنایا ہے نوح بیدہ، نوح نے اس قبر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آپ اندازہ کریں یہ کتیبہ نکلا، جو بتایا تھا باپ نے وہ پورا نکلا، اور بات یہیں پہ دفن کرنا۔ میں بتا یہ رہا ہوں انتہائی تعظیم کی گفتگو ہو رہی تھی، تاریخوں نے لکھا ہے کون کائنات کا مالک ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب میت امیر المومنین لے کر کے کوفے سے نجف کی طرف آ رہے ہیں اصحاب، تو سب نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھی کہ جیسے ہی نجف سے باہر ہوئے اور اس وادی میں پہنچے جہاں کمیل ابن زیاد دفن ہیں، ایک مسجد ہے جو آج بھی موجود ہے، مسجد حنانہ کے نام سے۔ یہ مسجد کی دیواریں مولا کی میت کے احترام میں جھک گئی، یہ دیواریں خم ہو گئیں۔ لوگوں نے دیکھا احترام و تعظیم اپنے مالک کائنات کے تعظیم میں یہ جھک گئیں، اور لوگوں نے آنکھ پھاڑ کے دیکھا علی کی ذات مرتے وقت بھی اعجاز دکھا کے جا رہی ہے، دنیا کو بتا رہی ہے کہ ہم کو اوروں پر قیاس نہ کرنا، اوروں پر نہ ملانا۔ عزیزان گرامی، اب یہاں کے بعد تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب پہاڑی نزدیک آئی تو امام حسن کو وصیت کیا تھا کہ بیٹا تم دیکھو وہاں سے الگ ہو جانا اور ان سب کو واپس کر دینا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری قبر کا نشان کوئی جانے۔ لہذا سب سے کہا بابا کی وصیت ہے کہ آپ سب واپس چلے جائیے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ٹھہر کے یہ روایات نے بتایا کہ پورا کوفہ چھلک رہا تھا، مولا کی میت کاندھے پہ لیے ہوئے تھے اور لے کے نجف کی طرف جا رہے تھے۔ وادی نجف تک پہنچ گئے جو آج کا نجف ہے، اور اس کے بعد حکم سنایا امام حسن نے، تو حکم کی اطاعت کی، سب واپس ہو گئے، مگر حکم پر واپس ہوئے، ورنہ علی کو قبر میں لٹا کے واپس ہوتے۔ میں تے کہوں گا مولا لاکھوں سلام، آپ کے اصحاب اتنے اچھے تھے اور آپ کے چہنے والے اتنے اچھے تھے کہ اپنے کاندھوں پر میت اٹھائی اور لے کے چلے۔ کوفہ اور نجف سے زیادہ دور کربلا تو نہیں ہے۔ جب آپ تخت پر لیٹے جا رہے ہوں گے تو نظر تو کربلا کی طرف اٹھی ہوگی، تو ایک مرتبہ یاد آیا ہوگا کہ میری میت ایسے جا رہی ہے اور میرے لال کی میت گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آئے گی۔ اے میرے مولا، آپ کو تو اپنے لال کی شہادت یاد آ رہی ہوگی۔ عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام قریب جب آ گیا تو فرمایا کہ اے اصحاب اب تم چلے جاؤ، تو سب چلے گئے۔ یہاں تک کی روایتیں کہتی ہیں کہ گھر کے بھی کوئی
کوئی فرد باقی نہیں بچے، صرف حسن و حسین باقی بچے۔ مولا نے فرمایا تھا وہ چہیتے عباس، وہ چہیتے محمد حنفیہ جو خاص بیٹے تھے ان کو بھی وعدہ کر دیا کہ واپس ہو جاؤ، وہ بھی واپس ہو گئے۔ اب اس کے بعد حکم مولا سے مولا نے فرمایا تھا حسنین تم میری میت پیچھے سے اٹھانا اور آگے سے خود اٹھ جائے گی۔ عزیزوں تاریخ کہتی ہے حسنین نے پیچھے سے میت اٹھایا اور آگے سے میت خود بخود اٹھ گئی۔ یہ ملائکہ کے کندھوں پر میت امیر المومنین جا رہی ہے۔ اور عزیزوں جب وہاں قریب پہنچے اور امام حسن نے وہ قبر کی جگہ پر پہنچے جو نشان تھا، پتھر کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد قبر دیکھا، نشان دیکھا اور مڑ کے کہا بابا آپ پر لاکھوں سلام ہے، اے بابا جو جو آپ نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ عزیزوں معصوم وقت ہے یہ بھی، یہ تو جانتے ہی ہیں کہ سچ ہے، یہ جملے اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ تصدیق ہو جائے اور بتاتے جائیں کہ تم بھی اسی طرح تصدیق کرنا تعلیم ہے۔ اور اس کے بعد باحترام اور بکما کے ملائکہ آپ نے امیر المومنین کی میت کو دفن کیا، دونوں بھائیوں نے باپ کی میت دفن کر لی اور اس کے بعد دفن کر کے قبر برابر کر دی۔ اور قبر کا حکم تھا کہ مسطح کر دینا، نشان نہ پتہ چلے، مسطح کر دیا قبر کو اور چل دیے وہاں سے۔ اور جب کوفے آ گئے تو اب جب کوفے میں شام ہوئی تو عزیزو شام کو امام حسن نکلے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ امیر المومنین جب کوفے میں حاکم وقت تھے تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا یہ فہرست تیار کرو بیواؤں کی، یتیموں کی، اپاہجوں کی، تاکہ میں ان تک کچھ پہنچاؤں۔ تو رات کی تاریکیوں میں اپنے پشت پر روٹیوں کا گٹھڑا ٹانگ کر کے آپ بیواؤں اور یتیموں کے گھر میں روٹیاں پہنچاتے تھے اور دن میں ان کے پاس بھی جاتے تھے جو بیچارے اپاہج تھے۔ لہذا امام حسن تاسی کے لیے اٹھے تو کیا دیکھا کہ ایک گلی میں کوفے کے ایک انسان ہے جو پڑا ہوا کراہ رہا ہے۔ قریب پہنچے، پوچھا تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ اپاہج تھا، کہا نہ میرے ہاتھ ہلتے ہیں نہ میرا پیر چلتا ہے۔ تو کراہ کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ بھوکا ہوں۔ کہا کتنے دن سے بھوکا ہے؟ کہا کہ نہ پوچھو کیا بتائیں، 3 دن سے مسلسل بھوکو پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ کہا کیوں اس سے پہلے کیا تھا؟ کہا ایک شخص آتا تھا مجھے کھلاتا بھی تھا اور مجھے پلاتا بھی تھا، میرے ہاتھ ہلتے نہیں ہیں، خود سے لقمہ توڑ کے دھان میں ڈالتا تھا، وہ مجھے کھلا کے جاتا تھا۔ آج 3 دن سے نہیں آیا، نہ میری خبر گیری کی ہے، میں اس کے لیے بے چین ہوں۔ یہ خدا اس کو سلامت رکھے، اس پر کوئی چیز نہ ہونے پائے، وہ میرے لیے اس قدر کام کرتا تھا۔ مولا نے سر جھکایا، کہا بھائی اب امید نہ کر، وہ میرے بابا تھے امیر کائنات، وہ کل شہید ہو گئے اور آج انہیں ہم دفن کر کے آ رہے ہیں۔ بھائی یہ سننا تھا، بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے بندے خدا مجھے اس بندے خدا تک لے چل، میں اس کا نام نہیں جانتا ہوں۔ وہ جب بھی میں نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے تو کہا ایک غریب غریب کے پاس ہے، ایک فقیر فقیر کے پاس ہے، نام نہیں بتایا، تو مجھے اس کی قبر تک لے چل۔ عزیزو لکھا ہے عشق کی انتہا یہ تھی کہ امام حسن لے گئے اور قبر علی ابن ابی طالب پر لے جا کے پہنچایا اور کہا دیکھنا بھی نہ بھی تھا، دیکھ نہ سکتا تھا، کہا یہی وہ قبر ہے جس کے نیچے وہ امیر کائنات لیٹا ہے جو تجھے غذا دیتا تھا، جو تجھے پلاتا تھا، جو تجھے کھلاتا تھا، پانی دیتا تھا، لقمہ دہان میں دیتا تھا۔ بس جیسے ہی قبر پر ہاتھ مارا، کہا کل تک تو کہتا تھا کہ ایک غریب غریب کے پاس آیا ہے، آج میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اپاہج اپاہج کے پاس آیا ہے۔ ارے جب تو نہ رہا تو میری زندگی کیسی؟ لکھی روایت کہ تڑپ تڑپ کے وہیں پر اسی وقت جاں بحق ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ عزیزو آپ نے سنا یہ کتنا چاہنے والا تھا۔ عزیزان گرامی مگر اس تاریخ میں یہ واقعہ لکھا گیا کہ اس نے اعتراف کیا کہ مولا اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ کے دیتے تھے، پانی بھی دیتے تھے، کھانا بھی دیتے تھے، ایک یتیم کو، فقیر کو، محتاج کو اور اپاہج تک پہنچاتے تھے۔ بس میں کہوں گا یہ کوفہ ہے امیر المومنین، آپ نے اتنا اہتمام کیا کہ آپ نے ان سب غریبوں، فقیروں، اپاہجوں، اہل کوفہ کو ان کے دہان تک میں لقمہ دیا اور پانی پلایا۔ لیکن مولا یہی کوفہ ہے اور یہی شام ہے، یہ آپ کے یتیم بچے قید خانے میں ہوں گے۔ اسی کوفے سے گزر رہی ہے سکینہ، ایک مرتبہ ایک بیوی نے سنا، کہا یہ لے پانی، لیکن تو یتیم ہے پہلے دعا کر دے۔ عزیزو جب
یہی کوفہ تھا. سکینہ نے ہاتھ اٹھائے گا تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری دعا یہ ہے کہ پہلے یہ کہو کہ تمہارے جیسے میرے بچے یتیم نہ ہو. کہا معبود جیسے ہم یتیم ہیں ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ زینب میری شہزادی ہے, میں اس سے ملوں. زینب نے ہاتھ رکھ دیا کہ سکینہ دعا نہ کرو. اے بی بی زینب کو دیکھو گی تو پہچانو گی. ارے کیوں نہ پہچانوں, میری شہزادی ہے. چہرے سے بال ہٹایا, کہا اگر پہچان سکے اے ام حبیبہ یہ زینب ہے, یہ وہی کوفہ ہے جہاں مولا کا یہ اہتمام تھا. زینب یہاں شب میں نکلے تو رضا کے اندر, آج دن میں کوفے میں ہتھکڑی ہاتھوں میں اور رسن بندھی ہوئی دربار کوفہ میں لی جا رہی ہے. آواز دے رہی ہے یا رسول اللہ آئیے دیکھیے آپ کے اہل حرم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعليها وضالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بارك لها تجھے واسطہ محمد وآل محمد کو معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بارہ جہاں جہاں محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ. بارہ روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا معبود تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما, خصوصاً عباس صاحب اور اہلیہ حسین رضا حسن رضا صاحب کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. بارہ تمام مرنے والے مرحومین جو محبان آل محمد سے ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما, خصوصاً یہاں کے مرنے والے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما. بارہ جو صاحبان حاجت ان کی حاجت روائی فرما. معبود جو بے رزق ہیں ان کو رزق عنایت فرما. بارہ جو پریشانیوں میں مبتلا ان کی پریشانیوں اور مشکلوں کو دور کر. بارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے دلوں میں ولایہ آل محمد کو جاگوزی فرما. ہم کو ایمان اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ. بارہ تمام علماء کا سایہ سروں پر محفوظ رکھ. امام کو ظہور جلد از جلد فرما. اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین.